بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما وقع تفصیلا لأثر مضمون جملة متقدمة مثل فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء۔ مفعول مطلق سے اس کے فعل ناصب کو وجوبی طور پر حذف کرنا قیاساً، اس کی صورتیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک صورت پڑھ لی قیاسی، بلکہ دو صورتیں پڑھ لی، اب وقع مکرراً۔ یہ تیسری صورت ہے جہاں پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کا مضمون دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ما وقع تفصیلاً لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ۔ ہینڈ فری نہیں لے کے آیا جی ٹھیک ہے۔ وہ مفعول مطلق جو اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کے اثر کی تفصیل کر رہا ہو۔ کیا صورت ہے؟ ہر وہ مفعول مطلق جو اپنے سے پہلے والے جملہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو۔ لفظ دوبارہ دیکھ لیں، کیا لفظ بتایا؟ وہ مفعول مطلق جو جملہ متقدمہ یعنی اس مفعول مطلق سے پہلے جو جملہ واقع ہے، اس جملے کا جو مضمون ہے، اس مضمون کا اپنا ایک اثر ہے، تو اس اثر کی تفصیل واقع ہو۔ ہر ایک کی وضاحت آ جائے گی کہ مضمون جملہ سے کیا مراد ہے، اس کے اثر سے کیا مراد ہے، اور اس کی تفصیل سے کیا مراد ہے۔ تو لفظ کیا ملے آپ کو کے پاس کہ جی مفعول مطلق سے یہ تیسری صورت وہ ہے جہاں پر مفعول مطلق اپنے سے پہلے والی جملہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو، تو وہاں پر مفعول مطلق سے اس کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اب دیکھیں شرح میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ منہا کی ہا ضمیر کا مرجع وہ مواضع ہے۔ منہا کی ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ مواضع ہے۔ تو فرماتے ہیں اے من المواضع، ان مواضع میں سے التی یجب حذف الفعل الناصب، جس میں حذف کرنا واجب ہے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو۔ ما وقع، یہ ما وقع بالکل وہی وضاحت ہے اس کی بھی جس سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ ما سے کیا مراد ہے۔ آپ لوگوں نے دو احتمال پڑھ لیے تھے کہ ما سے مراد مفعول مطلق ہے یا پھر ما سے مراد موضع ہے، دونوں پر ہی اعتراض تھا۔ تو اس کا حل آپ لوگوں نے یہ نکال لیا تھا کہ ما یہ یہاں پر جو ہے وہ موضع کا لفظ محذوف ہے۔ کیا ہے یہاں پر؟ موضع کا لفظ محذوف ہے، تو لہٰذا یہ اس کی وضاحت حل ہو گئی تھی۔ وہی عبارت یہاں پر بھی نکالی ہے، اے موضع، کیا ہے؟ اے موضع مفعول مطلق، یعنی وہ اس مفعول مطلق کی جگہ وقع تفصیلاً جہاں پر یہ مفعول مطلق تفصیل واقع ہو، لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ، جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کے لیے۔ ما وقع تفصیلاً وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق تفصیل واقع ہو، لأثر مضمون جملۃ متقدمہ، جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کے لیے۔ اب آگے ان میں سے جو الفاظ ہیں ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ جو بات آئی ہے مضمون جملہ، مضمون جملہ سے کیا مراد ہے؟ مضمون جملہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جملہ فعلیہ ہے تو اس فعل کا جو مصدر ہے اس کو لے لیتے ہیں، اس کو مضاف بنا لیا جاتا ہے اس کے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف۔ جیسے آپ کہتے ہیں کتب زید، کتب یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کا مضمون کیا ہے؟ کتبہ کا مصدر لے لیں گے اور اس کو زید کی طرف مضاف بنا لیں گے، یوں ہو جائے گا کتابت زید۔ تو کتب زید کا مضمون کیا ہوا؟ کتابت زید۔ اسی طرح اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کی جو خبر ہے اس میں مصدر پایا جائے گا۔ جیسے آپ کہتے ہیں زید قائم، زید
قائمٌ۔ تو اب یہاں پر ایسے کریں گے کہ جو خبر سے حاصل ہونے والا مصدر ہے اس مصدر کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے، اس مصدر کو ہم مضاف بنا لیتے ہیں کس کی طرف ہو، مبتدا کی طرف۔ تو زید قائم یہ ایک مثال ہے، کیا مثال ہے، زید قائم۔ تو زید قائم سے مضمون جملہ کیا بن جائے گا، قیام زید، کیا ہے، قیام زید۔ تو پہلی بات جو اس سبق کے اندر پڑھی ہے کہ جی مضمون جملہ ہو، تو مضمون جملہ سے کیا مراد ہے، جملہ میں پائے جانے والا جو مصدر ہے اس مصدر کو مضاف کر لیا جائے فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف، یا پھر خبر میں پائے جانے والا جو مصدر ہے اس کو مضاف کر لیا جائے مبتدا کی طرف۔ تو جو مضمون اور معنی حاصل ہوتا ہے وہ اس جملے کا مضمون ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی، پہلا لفظ یہ تھا۔ تو والمراد بمضمون الجملتی، مضمون جملہ سے مراد مصدرها، اس کا وہ مصدر ہے المضاف الی الفاعل، جو کہ مضاف ہے کس کی طرف، فاعل کی طرف یا پھر مفعول کی طرف۔ دوسرا لفظ آیا تھا کہ جی مضمون جملہ کا اثر ہو۔ دوسری بات کیا پڑھی کہ مضمون جملہ کے لیے ایک اثر ہوتا ہے۔ اثر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو مضمون جملہ ہے اس سے غرض کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کتب زید، کیوں لکھا، کتب زید، کتابت زید کے پیچھے مقصد کیا ہے، کتابت زید سے غرض کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں ضرب زید، زید نے مارا، ہاں تو کیوں مارا، کس مقصد سے مارا، کس غرض سے مارا۔ تو جو مضمون جملہ سے مطلوب ہو، جو اس کی غرض ہو، تو وہ پھر اس کا کہتے ہیں کہ جی یہ اس مضمون جملہ کا اثر ہے، یہ اس مضمون جملہ کے لیے کیا ہے، یہ اس کا اثر ہے، یہ اس سے غرض ہے، یہ اس سے مطلوب ہے۔ دو باتیں آ گئی، مضمون جملہ کا لفظ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے، مضمون جملہ کا اثر۔ اثر سے کیا مراد ہے، اثر سے مراد یہ ہے کہ جی اس مضمون جملہ سے مقصود کیا ہے، اس سے مطلوب کیا ہے، اس سے غرض کیا ہے۔ تو جو اس سے غرض ہو، مطلوب ہو، وہ اس مضمون جملہ کے لیے اثر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز ہے اس اثر کی تفصیل۔ تیسری چیز کیا ہے، اثر کی تفصیل۔ اثر کی تفصیل سے مراد یہ ہے کہ یہ جو مضمون جملہ سے غرض ہے، مقصود اور مطلوب ہے، بعض مرتبہ اس میں ایک سے زیادہ احتمال ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس سے، جیسے آپ کہتے ہیں کسی کو کہ جی قم، کھڑے ہو جاؤ، قم کا مطلب کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ کھڑے ہونے کے پیچھے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کہ نیند آ رہی ہو سکتا ہے کل وغیرہ حاضر ہاں، ہو سکتا ہے اس کو سبق نہ آ رہا ہو۔ تو یہ اس قم، آپ کسی کو کہتے ہیں قام زیدن، وہ زید کھڑا ہوا، کیوں کھڑا ہوا، ہو سکتا ہے بطور سزا کے ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا ویسے دل کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ٹانگوں میں درد ہے تو وہ کہہ رہا ہے چلو کچھ دیر کھڑا ہو جاتا ہوں، مجھے ذرا راحت مل سکتی ہے۔ ہاں، تو جو مضمون جملہ کا جو اثر ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس اثر کے پیچھے مقاصد جو محتمل ہیں وہ ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ تو جو ایک سے زائد اس کے محتملات ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اس کے اغراض ہیں، اس کو بولتے ہیں تفصیل، اس کو کیا بولتے ہیں۔ اب دیکھیں کیا ہم نے پڑھا، قاعدہ کیا نکلا تھا، قاعدہ یہ نکلا تھا کہ وہ مفعول مطلق جو اپنے سے پہلے والے جملہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو۔ جملے کا مضمون ہے، اس مضمون کا ایک غرض ہے، اس سے اس کا ایک اثر ہے، پھر اس اثر کی کئی صورتیں ہیں، اس کی تفصیل ہے، یہ مفعول مطلق وہ تفصیل واقع ہو۔ یہ مفعول مطلق کیا واقع ہو، وہ تفصیل واقع ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ یہ کفار کے بارے میں ہے کہ جی کفار جب قیدی آ گئے تھے تو ان قیدیوں کے بارے میں کہا گیا تھا کہ فَشُدُّ الْوَثَاقَ، مضبوطی سے باندھ کے رکھو، ان کو ہتھکڑیاں لگاؤ، ان کو کیا کرو، سختی سے باندھ کے رکھو۔ یہ جو قیدی ہے ان کو کیا کرو، سختی سے قید کر لو، باندھ کر کے رکھ لو۔ کیا کرنا ہے بند کر کے، قیدی بنا کے کیا کرنا ہے، تو فَشُدُّ الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً۔ اس آیت میں منن اور فداءً یہ مفعول مطلق ہے،
منن اور فدان یہ مفعول مطلق ہے. اس مفعول مطلق سے پہلے جملہ واقع ہے. وہ جملہ کون سا ہے؟ شدو، فشدو الوثاق. تو یہ شدو الوثاق یہ ایک جملہ ہے. یہ جملہ متقدمہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ مفعول مطلق سے پہلے واقع ہے نا. اب وہ ساری باتیں فٹ کر رہے ہیں. منن اور فدان یہ دونوں مفعول مطلق ہیں. اس سے پہلے جو جملہ ہے وہ کون سا ہے؟ شدو الوثاق ہے. اس شدو الوثاق یعنی وثاق مضبوط کرو، سختی سے باندھو ان کو، ان کی قید کو مضبوط کر لو. لہذا یہ شدو الوثاق میں مصدر کیا ہے؟ الشد. ہاں، اور آگے الوثاق اس کے لیے مفعول بھی ہے. تو جب شد کی اضافت کر لی جائے وثاق کی طرف تو یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مضمونی جملہ بن گیا نا. تو شد الوثاق یہ مضمونی جملہ بن گیا. اب شد الوثاق، ہاں شد الوثاق کا مطلب ہتھکڑیاں باندھنا. ہتھکڑیاں باندھنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ قیدیوں کو کیوں باندھنا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دو مقصد منن اور فدان میں ذکر کیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو احسان کر کے بعد میں آزاد کر لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو بند کر کے رکھو، ان کے جو متعلقین ہیں ان سے فدیہ لے لیں گے اور فدیہ لے کر بدلے میں ہم ان کو آزاد کر لیں گے. تو یہ دیکھیں منن اور فدان نے کیا کیا؟ منن اور فدان نے شد الوثاق جو جملہ تھا اس جملے کا جو مضمون ہے، اس کا جو مقصد ہے، اس سے جو غرض ہے، اس غرض کی صورتیں بیان کی ہیں. ہاں، ان کو باندھنے کی کتنے مقصد ہو سکتے ہیں؟ دو مقصد ہو سکتے ہیں. احسان کر کے اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیں گے ان کو، یا پھر ان سے فدیہ لے لیں گے اور ان کو آزاد کر دیں گے. یہ دو مقاصد ہیں. تو منن اور فدان نے ان دو مقصدوں کو ذکر کیا جو شد الوثاق سے حاصل ہو رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو دوبارہ سن لیں کہ ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق کیسے واقع ہو؟ اپنے سے پہلے والے جملہ کے مضمون کے اثر کے لیے تفصیل واقع ہو. ہر ایک کی وضاحت آ گئی. دیکھو شروع سے ترجمہ دیکھ لیں. وَمِنْهَا اور ان مواضع میں سے، یعنی ان مواضع میں سے التی یجب حذف الفعل الناسب کہ وہ کہ جہاں پر جس میں واجب ہے اس فعل کا حذف کر لینا جو کہ ناسب ہے مفعول مطلق کے لیے. ما وقع وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے جہاں مفعول مطلق واقع ہو تفصیلاً، تفصیل واقع ہو لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کی تفصیل واقع ہو. جہاں پر وہ تفصیل واقع ہو کس کے لیے؟ لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ جملہ متقدمہ کے مضمون کے اثر کے لیے. اب ہر ایک کی وضاحت. والمراد بمضمون الجملۃ مضمون الجملہ سے مراد مصدرها اس کا وہ مصدر ہے المضاف الی الفاعل جو کہ فاعل کی طرف یا مفعول کی طرف ہو مضاف ہے. وبأثرہ اور اس کی اثر سے مراد غرضہ المطلوب منہ وہ غرض ہے جو اس سے مطلوب ہے، وہ غرض ہے جو اس سے مطلوب ہے. وبتفصیل الاثر اور اثر کی تفصیل سے مراد بیان انواعہ المحتملہ اس غرض کے محتمل انواع کا بیان ہے، اس غرض کے اور اس اثر کے محتمل انواع کا بیان ہے. مثل قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. یہ قولہ تعالی کی عبارت کیوں نکالی ہے؟ تو مثل مضاف ہے اور فشد الوثاق یہ مضاف الیہ کی جگہ پر ہے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ جی مضاف الیہ یہ تو اسم ہوتا ہے اور یہ فشد الوثاق تو پورا جملہ ہے. تو اس کی وضاحت آپ لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ مثل مضاف ہے اور قول یہاں پر اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. آگے پھر فشد الوثاق یہ مقولہ بن جاتا ہے، لہذا یہ قول اور مقولہ دونوں مل کر یہ مفرد بن جائیں گے. پھر یہ مثل کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ مضاف الیہ بن جاتے ہیں. تو اس پر یہ اعتراض نہیں ہے. فشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء یہ بعد آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ اس کے استعمال کی 3 صورتیں، بعد اور قبل کے استعمال کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3. ان کا مضاف الیہ لفظوں میں موجود ہو، ان کا مضاف الیہ محذوف ہو، پھر اس کی 2 صورتیں وہ نسیم منسیہ ہو یا محذوف منوی ہو. اگر نسیم منسیہ ہے تو پھر تو اس کا اعراب مفرد والا ہی ہوتا ہے، بعدن آئے گا حالت جری میں. اور اگر ان کا مضاف الیہ جو ہے وہ کیا ہو؟ محذوف منوی ہو، یعنی لفظوں میں نہیں ہے لیکن اس کا معنی مراد لیا جا رہا ہے تو پھر یہ مبنی پر ضم ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگ جو ہے وہ خطبہ میں پڑھتے اما بعد، کیا پڑھتے ہیں؟
اما بعد وہاں پر بعد سے کیا مراد ہے؟ یعنی حمد و صلات کے بعد۔ تو یہ حمد اور صلات لفظوں میں موجود نہیں ہے لیکن ان کا معنی یہاں پر موجود ہے۔ اسی طریقے پر یہاں پر بھی ہے منن بعد، تو یہ بعد مطلب اس کا مضاف الیہ موجود تو نہیں ہے لیکن محذوف من بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بعد شد الوثاق۔ وہ کیا ہے؟ بعد شد الوثاق۔ یہ شد الوثاق کا لفظ یہاں پر محذوف ہے۔ تو فرماتے ہیں فشدوا الوثاق، تم لوگ بندھن کو مضبوط بناؤ، باندھنے کو مضبوط کرو۔ فإما منا بعد، پس یا تو اس کے بعد احسان کرنا ہے، وإما فداء، یا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فدیہ لینا ہے۔ فقولہ، اب آگے اس مثال کو منطبق کیا ہے کہ فشدوا الوثاق جملۃ، یہ ایک جملہ ہے جو متقدمہ ہے، مضمونہا، اس جملے کا مضمون کیا بنا؟ شد الوثاق۔ اس جملے کا مضمون کیا ہے؟ شد الوثاق، ہتھکڑیاں باندھنا، بندھن باندھنا۔ والغرض المطلوب، اور وہ غرض جو کہ مطلوب ہے شد الوثاق سے، وہ کیا ہے؟ اما المن، یا تو احسان کر کے ان کو آزاد کر دینا ہے، او الفداء، یا پھر کیا ہے؟ فدیہ دینا ہے۔ تو باندھنے سے مقصد کیا ہے؟ کہ ان سے یا تو فدیہ لے لیا جائے یا پھر ان کو احسان کر کے آزاد کر لیا جائے۔ تو یہ جو مقصد ہے شد الوثاق سے، اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے دو لفظ آئے ہیں۔ تو دو مقصد بیان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو جو اثر ہے وہ دو لفظوں سے بیان کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ففصل اللہ، کیا لفظ ہے؟ ففصل اللہ، پس تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے اس غرض مطلوبہ کی، اس مطلوبہ غرض کی، بقولہ، اللہ تعالیٰ کے اپنے اس فرمان سے، فإما منا بعد وإما فداء۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو منن اور فداء یہاں پر کس مقصد کے لیے ہے؟ کہ منن اور فداء ایک جملے کے بعد واقع ہیں، اور اس منن اور فداء نے اس جملے کا جو مقصود ہے، اس کا جو اثر ہے، اس سے جو غرض ہے، اس غرض کی دو قسموں کو بیان فرمایا ہے کہ جی ان دونوں باتوں کا اس سے مقصد یہ، اس کا جو ہے وہ حصول ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ منن اور فدان مفعول مطلق ہوئے، قاعدہ کے مطابق ان کا جو ہے وہ فعل ناصب یہاں پر محذوف ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ اما تمنون منن و اما تفدون فداء۔ تو منن سے پہلے کیا نکالیں گے؟ تمنون، اور فدان سے پہلے کیا نکالیں گے؟ تفدونا۔ تو یہ یہاں پر مفعول مطلق جو ہے اس کا فعل ناصب ہو وجوبی طور پر محذوف ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی کون سے مقام پر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی کیا صورت پڑھی آپ لوگوں نے؟ مفعول مطلق ہو، اس سے پہلے ایک جملہ ہو، اور یہ مفعول مطلق اس جملے کے مضمون کے لیے اثر کی تفصیل کر رہا ہوں۔ یہ مفعول مطلق اس جملہ متقدمہ کے اثر کے لیے تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ اس کے اثر سے کیا مراد ہے؟ مضمون جملہ سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جو مصدر ہے اس کو مضاف کر لو فاعل کی طرف، تو یہ مضمون ہو جائے گا۔ اس مضمون سے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے، وہ بن جائے گا اس کے لیے اثر، اور پھر اس وجوہات کی جو محتمل صورتیں ہیں وہ پھر اس کی تفصیل بن جائے گی۔ تو اس مثال میں منن اور فدان یہی کر رہا ہے کہ شد الوثاق، اس کا جو مضمون ہے، اس مضمون کے جو مقاصد ہیں اس کے پیچھے کہ جی ان کو باندھ کے رکھو، کس مقصد سے؟ تو منن اور فدان نے وہ مقصد بیان کر لیے جو اس اثر کی تفصیل ہے۔ تو لہذا اما فدا، اما تمنون، اما منن و اما فدان، اصل عبارت کیا ہو جائے گی؟ اما تمنون منن و اما تفدون فدان، یہ اس کی اصل ہو جائے گی۔ آ جائے گا؟